درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے کہیں بڑھ کر ہوگی، سورج سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگی. کس کی فضیلت ہے؟ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے. قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے. اب آپ سوچیں گے ارے ایسے کیسے کہ زبانی پڑھنے میں زیادہ دقت ہے تو اس میں زیادہ ثواب ملنا چاہیے، دیکھ کر پڑھنے میں ڈبل ثواب کیسے؟ تو ایسے کہ ایک تو پڑھنے کا ثواب، دوسرا دیکھنے کا ثواب، تو ڈبل ہو گیا کہ نہیں؟ اور زبانی پڑھنے میں خالی پڑھنا ہے، دیکھنا نہیں ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنے میں پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے، تو دو طرح کی عبادت ہوگی. تو النظر الی المصحف عبادہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس من العبادہ، 5 چیزیں عبادت سے ہیں، 5 چیزیں عبادت سے ہیں. النظر الی الکعبہ، کعبہ کو دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ العالم، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت. النظر الی المصحف، قرآن شریف کو دیکھنا عبادت. اور النظر الی وجہ الوالدین، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور القعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. تو قرآن شریف اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو، صرف ہاتھ میں لے کر قرآن شریف کو محبت سے دیکھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا جو پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے، خالی قرآن شریف لے کے دیکھتا رہے، اس کو نہیں ملے گا ملنے والا ثواب. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو کوشش کرنے کے باوجود قرآن نہیں پڑھ سک رہا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ کوشش ہی نہیں کرتے ہم لوگ، اور پھر کہیں کہ ہم کو قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا. تو یہ عذر جو ہے مسموع یعنی سننے والا نہیں ہے، یہ عذر سنا نہیں جائے گا. تو کوشش کرنا چاہیے، اور جو کوشش کے باوجود بھی قرآن شریف نہ پڑھ سکے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کم سے کم محبت سے قرآن شریف کو دیکھتا رہے تو اسی کا ثواب وہ پائے گا. قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے زنگ کو صیقل، یعنی جب کسی چیز میں زنگ لگ جاتی ہے تو اس کو کوئی زنگ تو ایمری پیپر سے نکل جاتا ہے، کوئی زنگ جو ہے وہ آگ میں جانے کے بعد نکل جاتا ہے، کوئی زنگ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے نکلتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. یعنی گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل میں جو سیاہی اور ہمارے دل میں گناہوں کی جو آلودگی پیدا ہو کے رہتی ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت سے دور ہو جاتی ہے. اور جو شخص قرآن شریف میں اتنا مشغول ہو کہ اسے دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، یعنی جب دیکھو تب وہ قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے، اسے دعا مانگنے کی مہلت ہی نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو وہ دوں گا جو دعا پڑھنے والے سے بہت زیادہ ہوگا، دعا مانگنے والے سے بھی بہت زیادہ ہوگا. یعنی دعا مانگنے والے کو میں جتنا دوں گا اس سے زیادہ میں اس کو دوں گا جو میرا کلام پڑھتا رہے اور اسے دعا مانگنے کی فرصت نہ ملے. جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے تو اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو آج ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں فاقہ ہے، تندرستی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، عمل چھوڑ دیتے ہیں اور صرف جو ہے مال چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، عمل چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ عمل ہے کہ ہر روز بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، خود بھی سیکھ لے اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دے. انشاءاللہ گھر میں تلاوت ہوتی رہے گی اور فاقہ ادھر کا کبھی رخ ہی نہیں کرے گا. فاقہ ادھر کا یعنی اس کے گھر کا رخ ہی نہیں کرے گا، بلکہ دائیں بائیں کو ہو جائے گا
کسی ٹنڈے کے گھر میں گھس جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن جو قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، جو سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ الف لام میم تنزیل، الف لام میم تنزیل کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا اور اس پر اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر فرشتے عذاب دینا چاہیں گے تو وہ صورت کہے گی مولا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور عذاب کو دور فرما، اور اگر تو اس سے عذاب کو دور نہیں کرتا تو مجھ کو اپنے کلام سے نکال، تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میت پر ایسے سایہ کر لیتی ہے جیسے کہ پرندہ اپنے بچوں پر پروں کے ذریعے سے سایہ کر لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ یعنی فرشتے آئیں گے عذاب دینے کے لیے تو بھی وہ صورت جو ہے اس کو عذاب، فرشتوں کو عذاب دینے نہیں دے گی، روک دے گی۔ اور سورہ ملک کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں تاکہ عذاب دیں، تو سورہ ملک جو ہے وہ سر کے پاس آڑے آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو یہاں سے ہٹ جا اور ہم کو اپنا کام کرنے دے، تو وہ صورت کہتی ہے ہرگز میں نہ ہٹوں گی، اس لیے کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ پاؤں کے پاس سے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو پاؤں کے پاس جا کر کھڑی ہو جائے گی، کہے گی، وہ فرشتے کہیں گے یہاں سے ہٹ جا اور ہمیں اپنا کام کرنے دے، وہ کہے گی ہرگز نہیں ہٹوں گی کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ دائیں سے آئیں گے وہی حالت، بائیں سے آئیں گے وہی حالت، تو آخر فرشتے کہیں گے تو کیا چاہتی ہے، تو وہ کہے گی کہ رک جاؤ تاکہ میں رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر آؤں، تو چونکہ تو وہ بلند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جھگڑا کرتی ہے، ایسا جھگڑا کہ مخلوق میں کوئی ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اپنے خالق سے جھگڑے گی۔ کس کے بارے میں جھگڑے گی؟ اس بندے کے بارے میں جھگڑے گی جو اس کی تلاوت کرتا ہے، کہے گی مولا تو اس سے عذاب کو ہٹا لے، تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ تو آخر کیا چاہتی ہے، تو وہ کہے گی مولا اس سے عذاب کو ہٹا لے، اگر تو عذاب کو نہیں ہٹائے گا تو مجھ کو اپنے کلام سے ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے اسے بخش دیا، تو پھر وہ جنت میں جائے گی، جنت کے خوشبوئیں لے گی، جنت سے بسترا اٹھائے گی، تکیے لے گی اور لے کے آ کر کے اس کو بچھانا بچھائے گی اور تکیہ لگائے گی، خوشبو لگائے گی اور کہے گی کہ سو جا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں گے سورہ یہ سب کیسے کرے گی؟ وہ تو الفاظ ہیں، وہ تو الفاظ ہیں، اس کو ہم الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ الفاظ ہیں، لیکن جو کلام الہی ہے نا وہ لفظ سے مبرہ ہے، یعنی ہم بات کرتے ہیں تو لفظ نکلتے ہیں اور ہمارے لیے کلام کرنے کے لیے لفظ کی حاجت ہے، لیکن پروردگار عالم کلام فرماتا ہے مگر وہ الفاظ کا محتاج نہیں، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ بولو گے یہ سب کیسے کرے گی؟ تو وہ ایسے کرے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ جا، تو وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا۔ تفسیر میں آیا ہے کہ کپڑے لے کر وہ بھاگ گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے یہاں عام رواج تھا کہ وہ لوگ برہنہ ہو کر نہاتے تھے، ننگے مرد عورت سب مل کر کے برہنہ نہاتے تھے ایک دم، مطلب اس کو کوئی ان کی سوسائٹی میں عیب ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے مبرہ، وہ ہمیشہ پردے میں آپ غسل فرمایا کرتے، تو بنی اسرائیل کہتے کہ یقیناً موسیٰ کے بدن میں جو ہے وہ کسی طرح کا مرض ہے، اگر کوئی مرض نہیں ہوتا تو اس طرح یہ چھپ چھپا کے نہیں نہاتے۔ واللہ عالم بالصواب، تفسیر میں یہ آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے گئے
تو پتھر جو ہے وہ آپ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. آپ اس کے پیچھے دوڑتے جاتے تھے, یا حجر صوبی, یا حجر صوبی, اے پتھر میرے کپڑے دے, اے پتھر میرے کپڑے دے. اب اسی جگہ سے ہو کر گزرے تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا, کہا کہ موسیٰ کے بدن میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے, اس کا بدن تو بے عیب ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پتھر کو یہ طاقت کیسے آ گئی, یہ شعور کیسے آ گیا کہ کپڑے لے کر ویسے بھاگ گیا جیسے انسان بھاگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے بہت عظیم ہے. وہ جس کو چاہے جیسی صورت عطا فرمائے, اور جس کو چاہے جیسی طاقت و قوت عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کفار کر رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے تاکہ اس کی پناہ کیا, آپ تو پناہ گاہ عالم ہیں, تاکہ آپ جو ہیں اس کی آڑ میں چھپ جائیں, کافروں کی شر سے بعد محفوظ رہیں. تو اس پہاڑ سے آواز آئی, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ میرے اندر تشریف نہ لائیں, آپ میرے اندر تشریف نہ لائیں. کہا کیوں؟ اب حضور کو پہاڑ روک رہا ہے کہ نہ آئیں. تو کہتا ہے, یا رسول اللہ, اگر کافر آ گئے اور انہوں نے آپ کو میرے دامن میں پا لیا اور آپ کو اگر کچھ غزن پہنچی تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر عذاب نازل کرے گا, کیونکہ تو نے میرے محبوب کو پناہ نہیں دی. پھر سامنے والے پہاڑ سے آواز آئی, یا رسول اللہ آپ میرے اندر آ جائیں, میرے اندر تشریف لائیں. تو دیکھیے ہر چیز ذی شعور ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, ہماری طاقت. اولیاء کرام جو ہیں ان سے ایسی چیزیں بھی گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کھانے کے دانے حضور کے ہاتھ میں اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے اور ہم خود اپنے کانوں سے سنتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار خطبہ دیتے تھے ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر. تو حضور کے لیے ممبر بنا دیا گیا, تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور تنے سے ٹیک لگانا چھوڑ دیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تنا جو ہے بلک بلک کر رونے لگا, جیسے بچہ روتا ہے. تو سرکار ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کے اوپر اپنا دستے رحمت رکھا, تو وہ ایسے سسکیاں لینے لگا جیسے بچہ روتا ہے اور ماں اسے اپنے آغوش میں سمٹتی ہے. تو بچہ کیسے ہچکیاں لے لے کر کے روتا ہے, سسکیاں لیتا ہے, تو ایسے ہی اس لکڑی کے تنے سے آواز آ رہی تھی. اب بتائیے لکڑی کے تنے میں یہ شعور کہاں سے آیا؟ یہ شعور آیا حضور پاک کے جسم اقدس کے لمس سے. حضور کا چونکہ پاک جسم اس سے لگ گیا تو اس میں یہ شعور آ گیا. اور ایسے ہر چیز میں شعور ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. تو بہرحال قرآن شریف کی تلاوت سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں, اور فرمایا ہے کہ جو شخص صبح میں سورہ یاسین شریف پڑھنے کا عادی ہو, عادی کا مطلب اس کی عادت ہی ہے پڑھنا, ہر روز پڑھتا ہے, تو فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں, اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. لہٰذا اس کو بیماروں پر پڑھو. اور جو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرے گا روزانہ تو انشاءاللہ وہ کفر سے محفوظ رہے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے سے آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے. اس کا پابندی سے پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی جادو سے محفوظ رہے گا. پابندی سے جو ان صورتوں کی تلاوت کرے گا وہ جادو سے محفوظ رہے گا. سورہ فاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی دوا ہے. انشاءاللہ اس کے مزید فوائد آپ سورہ فاتحہ کی جب تفسیر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ سماعت کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم.